السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحلم والانات والرفق۔ حلم یعنی بردباری، انات کا معنی شفقت کرنا اور رفق کا معنی نرمی کرنا۔ آج کے سبق میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو جو سبق پڑھانا چاہتے ہیں روایتوں کی روشنی میں، وہ ہیں کہ انسان نرمی کا معاملہ اختیار کرے۔ ہمیشہ معاملات سختی سے بگڑتے ہیں، نرمی سے بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیجا طور پر غصہ کبھی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت کے اندر حیا کود کود کر بھری تھی۔ میں اس سے پہلے بھی کسی موقع پر کہہ چکا ہوں کہ آپ کی حیا کا حال یہ تھا کہ روایتوں میں یوں بیان کیا گیا کہ کنواری پردہ نشین باحیا لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اولاً تو لڑکی خود باحیا ہوتی ہے، پھر وہ کنواری ہو تو اور حیا ہوتی ہے، پھر وہ پردہ نشین ہو تو اور حیا ہوتی ہے۔ ان تین صفتوں والی لڑکی میں جتنی حیا اس سے زیادہ حیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ غصہ آپ کو ضرور آتا تھا، لیکن اگر کوئی دین کو پامال کرتا تھا تو غصہ آتا تھا۔ آپ کے مسائل میں حضرت کو غصہ کبھی نہیں آتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم نے حضرت کے حوالے فرمایا اور فرمایا کہ حضرت میرے بیٹے کو آپ خدمت میں رکھ لیں۔ حضرت انس یتیم تھے، اس لیے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ یتیم بچوں سے خدمت لے سکتے ہیں بشرطے کہ تربیت مقصود ہو، ظلم مقصود نہ ہو، تربیت مقصود ہو تو یتیم بچوں سے خدمت لے سکتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں رہا 10 سال۔ حضرت نے مجھے کوئی کام حوالے کیا، میں بچہ تھا، کبھی کھیلنے لگ جاتا راستے میں۔ حضرت نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے لیٹ کیوں کیا، تم نے تاخیر کیوں کی، کبھی نہیں فرمایا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضرت کا مزاج ہی نہیں تھا۔ طبیعت میں انتہائی لطافت، انتہائی نرمی۔ حنین سے میرے آقا واپس ہو رہے تھے، سارا مال جو مال غنیمت کا ملا تھا سب تقسیم کر دیا تھا۔ ایک اعرابی آیا، دیہاتی قسم کا آدمی تھا۔ حضرت نے یوں اپنے گلے میں چادر ڈال رکھی تھی، اس نے چادر کے دونوں کونوں پکڑے اور زور سے کھینچا۔ حضرت کی آنکھیں باہر تک آ گئی۔ کہنے لگا محمد جو مال تجھے ملا ہے وہ مجھے دے۔ حضرت نے فرمایا جتنا تھا سب تقسیم کر چکا، میرے پاس کچھ نہیں، میں سارا مال تقسیم۔ اور اس سے کہا تو چادر تو چھوڑ میری، تو چادر چھوڑے تو میں بات کروں تیرے ساتھ، تو نے تو میرا گلا گھونٹ دیا، تو اب میں کیسے بولوں تیرے ساتھ۔ اس نے چادر چھوڑی۔ حضرت نے فرمایا جتنا مال تھا سب میں تقسیم کر چکا، میرے پاس کچھ نہیں، اگر ہوتا تو میں تجھے دیتا۔ اس نے کہا مجھے کہیں سے بھی مال لا کر دے۔ تو حضرت نے حضرت بلال سے فرمایا، حضرت بلال سیکرٹری تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلال سے فرمایا بلال کسی سے قرضہ لے کر دے دو
اور وعدہ کرو کہ ہمارے پاس جب آئے گا تو ہم ان کو دے دیں. حالانکہ کوئی ضروری نہیں تھا حضرت کو دینا، منع کر دیتے آپ کہ نہیں ملے گا. کل ہی بخاری شریف میں میرے سبق میں ایک روایت گزری، حضرت نے عصر کی نماز پر آئے. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ جو نمازیں جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جس کے بعد سنت ہے، ان نمازوں کے بعد مختصر ذکر کر کے سنت پڑھ لیں، بہت لمبا ذکر نہ کریں. جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت طویل ذکر نہ کریں، مختصر ذکر کر کے اپنی سنتیں پڑھ لیں، ورنہ تو سنت اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی. اس لیے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی، حضرت عائشہ سے روایت نقل فرمائی کہ جس کے بعد سنتیں ہوتی تھی حضرت پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ذکر ہے، دعا نہیں. ہم اس کو دعا سمجھتے ہیں، اسی لیے لوگ ہاتھ اٹھا کر، یہ ذکر ہے. اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری ہی طرف سے. تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تیری ذات بلند و برتر ہے، اے ذا الجلال والاکرام. تو یہ ذکر ہے، دعا نہیں ہے. ہم اس کو دعا، چونکہ اجمی ہے نا، اجمیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کس کو کہتے ہیں. بہت ساری وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دعا کے پڑھی، ہم اس کو بطور ذکر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ ذکر نہیں ہے، وہ دعائیں ہیں. حضرت فجر میں دعا پڑھتے تھے اللہم انی اصبحت واصبح الملک للہ، اے اللہ پورے ملک نے صبح کی، میں نے بھی صبح کی. اللہ آج کے دن میں تو جتنی خیر اتار رہا ہے مجھے عطا فرما، اور جتنے شر اتار رہا ہے میری حفاظت فرما. اسی طرح حضرت شام کو بھی اسی طرح کی دعا کرتے تھے. افسوس یہ ہے کہ شیخ کوئی وظیفہ دے دے بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور میرا نبی جو وظیفہ ہم کو دے رہا ہے ہم کوئی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ اس کی پابندی کرنا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا سکھائی، اور دعا اس لیے سکھائی ہے تاکہ ہر موقع پر رب یاد رہے، اللہ یاد رہے، اللہ سے مانگنا یاد رہے. حضرت استنجا کھانے سے نکلے تو آپ نے پڑھا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی. پہلے غفرانک، غفرانک دعا ہے، معنی اس کا ہوتا ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ استنجا خانے میں تو کوئی گناہ نہیں کیا، قضائے حاجت ہی کے لیے تو گئے تھے، معافی کیسے؟ عام محدثین فرماتے ہیں کہ معافی اس بات پر کہ اللہ مجھے ہر وقت ذکر کرنا چاہیے تھا، جتنی دیر اندر میں رہا میں تیرے ذکر سے غافل رہا، اس پر میں معافی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اور ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک اور بات ذکر فرماتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر معافی مانگنا ہے کہ اللہ گندی جگہ تھی، تیرا نام میں باہر تو لیتا ہی تھا لیکن اندر میں بھی میرا دل تجھے یاد کرتا رہا، حالانکہ اندر میں مجھے تجھ کو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا. اے اللہ ناپاک جگہ پر میرا دل تیرا ذکر کرتا رہا جو تیری عزت اور شان کے خلاف ہے، میں اس پر معافی چاہتا ہوں. دونوں ہی باتیں بہت بڑی ہیں. محدثین کا ذہن کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. فرمایا استنجا کھانے سے نکلو غفرانک، اللہ سے معافی. اللہم اذھب عنی العذا وعافانی، اے اللہ تو نے میرے پیٹ کو صاف کر دیا، اگر تو صاف نہ کرتا تو میرا کیا ہو جاتا. میں بیماریوں میں سب سے زیادہ بیماریاں قبض سے پیدا ہوتی. انسان کا پیٹ صاف ہو گیا رب کریم اس کو کئی بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا کرے. حضرت کا معمول یہ تھا، فرمایا کہ ہر عمل کے اخیر میں استغفار کرو، ہر عمل کے اخیر.
ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم عرفہ سے واپس لوٹو تو استغفار کرو، اصل حج تو عرفہ ہی میں ہے نا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، جب تم عرفہ سے لوٹو استغفار کرو اللہ سے۔ فرمایا جب تم وضو کو پورا کرو استغفار کرو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے پاک کر دے گناہوں سے، میں نے پانی سے ظاہر کو پاک کیا، اب تو میری توبہ سے باطن کو بھی پاک کر دے۔ فرمایا جب تم نماز کو ختم کرو تو دعا پڑھو، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، معافی۔ تمام عمل کے اختتام پر حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مشن کو لے کر آئے، دین کو پھیلانا، توحید کو پھیلانا، جب مکے میں ایمان پہنچ گیا، فتح مکہ ہو گیا سن ہجری 8 میں، تو فتح مکہ کے بعد اللہ نے آیت اتاری، سورت اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے پیغمبر جب لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں آنے لگے اور مکہ فتح ہو جائے تو پوری دنیا کی ماں مکہ ہے، وہاں ایمان آیا پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ فرمایا تم جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا، تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں آخرت کی طرف چلنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح پڑھو، تحمید کرو، استغفار کرو۔ نبی علیہ السلام معصوم، کوئی گناہ نہیں، لیکن حضرت کو فتح مکہ کے بعد موت سے پہلے اور وفات سے پہلے حضرت کو یہ کہا گیا تسبیح پڑھو، تحمید کرو، استغفار کرو۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری داڑھی سفید ہو گئی، ہم قبر کی طرف رواں دوا ہے، لیکن ہمیں جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے دنیا کی لالچ اور پیدا ہوتی جاتی ہے، حرص اور پیدا ہوتی جاتی، حالانکہ جتنی ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں تسبیحات زیادہ ہو، اللہ کی تعریف زیادہ ہو، نمازیں ہو، اللہ سے استغفار ہو، لیکن بجائے اس کے جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی دنیا کے حرص اور لالچ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مجلس کے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا اور استغفار پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفر لی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ دعا ہر مجلس کے اخیر میں پڑھنے کو فرمایا، لیکن ہم نے کہاں اس کو خاص کر لیا؟ جہاں تعلیم کرتے ہیں، تعلیم کے بعد کو یہ دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ ہر مجلس کے اخیر میں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ دنیا کی باتوں کے لیے جو مجلس ہے اس کے بعد بھی یہ دعا پڑھو کہ اس مجلس میں اگر کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو اللہ ہمارے اس استغفار کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ تو ہر مجلس کے اخیر میں یہ دعا تو تھی، لیکن ہم نے صرف اس کو تعلیم کے ساتھ خاص کر دیا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم، انتہائی شفیق، انتہائی محترم، دین کے کسی مسئلے میں تو غصہ ظاہر ہوا، اپنے معاملے میں حضرت نے کبھی غصہ نہیں فرمایا، معاف کیا، درگزر کیا۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت کو کئی لوگوں نے پریشان کیا، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود حضرت معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے۔ مکہ کی پوری زندگی معافی ہی معافی نظر آتی ہے، مدینے میں آنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں معافی ہی معافی نظر آتی ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے نرمی اختیار کرو، معاف کرنے والا مزاج بناؤ۔ میں اس سے پہلے کسی مجلس میں بتا چکا ہوں عجیب واقعہ جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا، اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی بیچ میں کہ کل کتاب میں مسئلہ گزرا کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں مختصر ذکر کر کے سنت میں لگ جائیں، ہاں سنتوں کے بعد جتنے ذکر کرنے ہو کرتے رہے،
جن نمازوں کے بعد ذکر نہیں ہے جیسے فجر اور عصر کے بعد تو تسبیح فاطمی پڑھے اور جو ذکر کرنا ہو۔ وہاں امام ایک مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ امام کے لیے مصلی پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھانے کے بعد امام کو اچانک کوئی کام پیش آ گیا تو امام مصلی سے اٹھ کر جا سکتا ہے۔ وہاں امام بخاری ایک روایت پیش فرما رہے کہ حضرت نے عصر کی نماز ہم کو پڑھائی، صحابہ فرماتے ہیں، اور نماز سے سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے جلدی جلدی تشریف لے گئے، اپنے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور پھر اپنے مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو آپ کی کیفیت دیکھی ہم نے ایسی کیفیت کبھی نہیں دیکھی، آپ اتنے جلدی تیزی سے گئے اور پھر واپس آئے۔ فرمایا کہ بحرین سے جو مال آیا تھا وہ سارا مال میں تقسیم کر چکا، ابھی نماز میں مجھ کو ایک خیال آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، تو میں نماز کے بعد جلدی سے گیا یہ سوچ کر کہ امت کا اتنا سا مال میرے ذمے میں نہ رہ جائے۔ میں گیا اور جا کر اس کو تقسیم کا کہہ کر آیا کہ یہ تقسیم کر دو۔ حضرت تو مال کے باب میں اتنا احتیاط فرماتے تھے، ہمارے پاس کوئی زکوٰۃ دیتا ہے ہم اس کو برسوں رکھ کر رکھتے ہیں، حالانکہ وہ امت کا مال ہے، ہمیں اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو دے دینا چاہیے، حاجت مندوں کو دے دینا چاہیے، لیکن ہم جیسے مالک ہو اس مال کو اپنے قبضے میں لے کر بیٹھتے ہیں اور برسوں زکوٰۃ کی رقم پڑی رہتی ہے۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں تھی، وہ تو صلح کا مال تھا، جو بحرین والوں سے صلح ہوئی تھی اس کے بدلے میں جو مال آیا تھا وہ مال تھا، لیکن اللہ کے حبیب نے اتنا سا مال بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا محمد کی ذات وہ ہے کہ جس کے ذمے امت کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی رہ جائے اور محمد پر رات گزر جاوے یہ محمد برداشت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اتنا محتاط نبی تھا اپنے مال کے باب میں، امت کی امانتوں کے باب میں، اللہ کرے کہ ہم اپنے نبی کے ان طریقوں کو سمجھیں۔ صرف نماز روزے میں دین نہیں رہ گیا، دین ایک بہت وسیع مفہوم ہے، بہت بڑا۔ میں اس سے پہلے کسی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے آپ کا جانی دشمن عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، مدینے کی سرداری اس کے پاس تھی، حضور کے آنے سے سرداری اس کی چلی گئی تو وہ نفاق پر اترا، منافقت پر اترا، بدر میں نبی کے ساتھ چلا اور پھر 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور حضور سے یہ کہنے لگا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ احد کے اندر، بدر میں نہیں، احد میں یہ 300 آدمیوں کو لے کر چلا ساتھ میں، اور پھر کہنے لگا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم تمہارا سپورٹ نہیں کریں گے۔ 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا، 1000 کا لشکر، 300 واپس ہو گئے، 700 رہ گئے۔ حضرت 700 ہی کو لے کر کے گئے اور ادھر 3000 ہے اہل مکہ کی طرف سے، اور موقع سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، حتیٰ کہ اس نے تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، کمینہ کہا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کیسے الفاظ بول دیے۔ اب ایک صحابی چھوٹے تھے، انہوں نے اس کے باتیں سنی تو وہ ہمت نہ ہوئی چھوٹے ہونے کی وجہ سے حضرت کو کہے، تو اپنے چچا کو کہا، چچا نے جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن ابی ایسی باتیں بولتا ہے۔ حضرت نے عبداللہ کو بلایا کہ تم نے ایسی باتیں کہی میرے متعلق، مجھے ذلیل کہا۔ وہ کہنے لگا خدائے پاک کی قسم میں نے نہیں کہا۔ تو حضرت صحابی پر غصے ہوئے اور یہ کہا کہ تم لوگ مجھے بدظن کرتے ہو اس سے، یہ تو قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ حضرت صحابی پر غصے ہوئے،
لیکن حال کیا ہوا؟ اب وہ صحابی رونے لگے تو اللہ نے قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورت موجود ہے، صحابی کی فیور میں آیت اتاری، بلکہ سورت اتاری، اور فرمایا میرے پیغمبر یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اس نے کہا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مستقلاً اللہ نے ان صحابی کی تائید میں سورت اتاری۔ یہی وہ عبداللہ ابن ابی، حضرت عائشہ پر زنا کا الزام اسی نے رکھا تھا، کوئی معمولی الزام تھا۔ آج میری بیوی پر کوئی الزام رکھ دے، میری بیٹی پر کوئی الزام رکھ دیں، ارے میں پریشان ہو جاؤں گا۔ وہاں تو نبوت کو بدنام کرنے کی اسکیم تھی پوری، نبوت پوری بدنام، اور کس کی نبوت کو؟ جو قیامت تک چلنے والی نبوت ہے، اس کو بدنام کرنے کی سازش۔ آج بھی اس عبداللہ ابن ابی کی اولاد دنیا میں موجود ہے جو اس الزام کو صحیح مان رہی ہے۔ آج بھی عبداللہ ابن ابی کی اولاد دنیا میں موجود ہے جو اس الزام کو صحیح مان رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مدینے پر ہماری حکومت آ گئے تو ہم عائشہ کی قبر پر کوڑے ماریں گے۔ آج بھی کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو مزار اقدس پر تو سلام پڑھتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر کی قبر پر سلام نہیں پیش کرتے، بلکہ دشمن کہتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم ابو بکر و عمر کی قبر کو پھینک دیں گے اندر سے۔ آج بھی کچھ عبداللہ ابن ابی کی وہ اولاد موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ حکومت قیامت تک ان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، اپنے نبی کے دشمنوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ پر زنا کا الزام، اتنا بڑا الزام، یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی نے سارے مسئلے کی تحقیق کی۔ پہلے علی کو بلایا، علی تمہاری کیا رائے ہے؟ علی نے فرمایا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کو اس معاملے سے تحقیق ہو رہی ہے تو عائشہ کو طلاق دے دیں۔ اسامہ سے پوچھا، اسامہ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ امی جان کو پاک دامن سمجھ رہا ہوں۔ عمر سے پوچھا، عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب عائشہ سے نکاح کس نے کرایا؟ فرمایا اللہ نے۔ فرمایا اللہ کبھی فاحشہ اور بدکار سے نبی کا نکاح کرا سکتا ہے؟ غلط ہے یہ بات۔ آپ کی عائشہ پاک دامن ہے، اور باقی جو اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں، فرمایا اس کو عمر کے حوالے کرو۔ کہتے عمر کی تو ایک ہی بات تھی، دانی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق، میں ان کی گردن مار دوں۔ فرمایا ان کو میرے حوالے کرو۔ حضرت انتہائی پریشان ہے کہ مسئلہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور فرمایا عائشہ کا حال یہ تھا کہ بخار کی وجہ سے، شدت بخار اور ٹینشن اور پریشانی، رات بھر نیند نہیں آ رہی تھی، سو نہیں رہی تھی، آنکھوں میں سرما کے بقدر بھی نیند نہیں آئی، سرما اتنا سا لگاتے اتنی سی بھی نیند نہ آئی، رونے میں راتیں گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی پہنچے، فرمایا عائشہ اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو تم اقرار کر لو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اگر تم نے نہیں کیا ہے تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ عائشہ نے فرمایا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو گئے ہو، کوئی حرج نہیں، میں صبر کرتی ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اور صبر بھی وہ کرتی ہوں جو یوسف کے والد یعقوب نے یوسف کے گم ہونے پر کیا تھا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان۔ نبی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی شروع ہوئی، 17 آیتیں اتری اور برات عائشہ اتری، اور فرمایا پیغمبر الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ عورت پاکیزہ مرد کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت کے لیے، برا مرد بری عورت کے لیے، اور بری عورت برا مرد کے لیے۔ تو پاک ہے، تیری عائشہ بدتینت کیسے ہو سکتی؟
جو عمر نے کہا تھا وہی بات قرآن میں اللہ نے اتار دی۔ یہ عبداللہ ابن ابی اتنا بڑا الزام لگانے والا جب موت کا وقت آیا تو موت کے موقع پر اس کا بیٹا پکا صحابی عبداللہ، اس کا بھی نام، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ اب باپ نے اپنے بیٹے سے یوں کہا کہ بیٹے میں مر رہا ہوں، جب میں مر جاؤں تو تیرے نبی سے کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ بیٹا کہہ رہا ہے ابا کس منہ سے تم بول رہے ہو، میرے نبی کو پوری زندگی تم نے ستایا اور اب کہہ رہے ہیں کہ نبی نماز پڑھائیں تمہاری۔ تو جواب تو سنو اس منافق کا، اس نے جواب دیا اگر مجھ سے زیادہ ستانے والا کوئی نہیں تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت والا بھی تو کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح تیرے نبی کو۔ جب موت ہو گئی تو بیٹا خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ باپ مر گیا اور یہ وصیت کر کے گیا کہ نماز آپ پڑھائیں، اگرچہ میں آپ کو کہنے والا نہیں تھا لیکن اب باپ کہہ کر گیا ہے اس لیے میں نے نقل کر دیا، آپ چاہیں تو۔ بخاری شریف میں ہے حضرت نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے مجھے اطلاع دو میں نماز پڑھاؤں گا۔ آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، بھائی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تیرے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے، بہن سے دشمنی ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہم تیرے دروازے پر قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ آج کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، نرمی دلوں سے ختم ہو گئی، دل پتھر سے زیادہ ہمارے سخت ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بعض پتھر وہ ہیں جو میرے خوف سے پہاڑ سے نیچے گر جاتے ہیں، میرے بعض پتھر وہ ہیں جو میرے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، پانی ان میں سے نکل پڑتا ہے، میرے بعض پتھر وہ ہیں کہ جو میری وجہ سے لرزنے لگتے ہیں۔ اے انسان تیرا دل تو پتھر سے بھی گیا گزرا ہے کہ نہ آنسو بہتے ہیں، نہ میرے خوف سے لرزتے ہیں، نہ میرے خوف سے کانپتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب استغفار نقل کیا، میں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں۔ حضرت نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ رات میں گناہ کرتا رہا یا گناہوں کے خیالوں میں رات گزاری میں نے، یا تو گناہ کرتا رہا، موبائل کی دنیا میں ننگی تصویریں دیکھتے رہے، موبائل کی دنیا میں بلو فلم دیکھتے رہے، موبائل کی دنیا میں عریانیت کو دیکھتے رہے اور عریانیت کو دیکھ کر خواہشات کو بھڑکاتے رہے اور جی میں آیا کہ اس کو فون کرے، رات کو خلوتوں میں بیٹھ کر چیٹنگ کرتے رہے، رات کو خلوتوں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے پرائی عورتوں سے باتیں کرتے رہے، اپنی رات گزاری ہے گناہوں میں، اور فجر میں بڑا معصوم بن کر آیا نماز میں، بڑا معصوم بن کر، کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی رات گناہوں میں گزری ہے۔ فرمایا رب کریم تو کیسا رحیم ہے کہ تو نے فجر کی نماز میں میرے چہرے پر رسوائی نہیں ڈالی، تو نے مجھے ذلیل نہیں کیا، تو نے میرے چہرے کو پھیکا نہیں کیا، تو نے میرے چہرے کو بے نور نہیں کیا۔ حالانکہ اگر کوئی میری رات کو دیکھ لیتا تو شاید کوئی میرا مصافحہ اور ملاقات بھی نہ کرتا، لیکن میں جب معصوم بن کر کے آیا تو اے اللہ تو نے میری معصومیت کو بھی باقی رکھا، اے میرے رب میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ کیسا وہ رب ہے، تو وہ رب جو ہے نا وہ نرمی کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی شریعت کے ساتھ اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتانا میں نماز پڑھاؤں گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، بخاری شریف میں ہے حضرت تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ ظالم، منافق، الزام لگانے والا، آپ اس کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں پوری زندگی میں
میرے نبی کی شان میں ایک ہی مرتبہ گستاخی ہوئی، وہ اس مرتبہ کہ میں نے نبی کا کپڑا کھینچا۔ ظاہر سی بات ہے، برو کا کوئی کپڑا تھوڑا ہی کھینچتا ہے، لیکن فرمایا مجھے جوش اتنا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا عمر مجھے پڑھا لینے دو، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لاکھوں سلام اس ذات اقدس پر ہو۔ کیسا وہ نبی تھا، کیسا وہ نبی تھا۔ فرمایا عمر مجھے پڑھا لینے دو، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ حضرت اللہ نے آپ کو قرآن میں منع کیا ہے۔ فرمایا کہاں منع کیا؟ فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ پیغمبر آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو بھی قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر میرا اللہ 70 مرتبہ سے اس کو معاف نہیں کرے گا تو میں 100 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ 70 سے اگر معافی نہیں تو میں 100 مرتبہ کروں گا۔ حضرت نے نماز پڑھائی اس کی جنازے کی، اللہ کو آیت اتارنی پڑی صراحتاً، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ میرے پیغمبر آئندہ منافقوں کی نماز نہ پڑھائیں، آیت اتارنی پڑی۔ حضرت نے نماز پڑھا دی اس کی۔ صرف نماز نہیں، اپنا عبا لے کر آئے تھے جو اوپر پہنتے ہیں، عبا لے کر، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا اس کے کفن میں میرا عبا ڈال دو، اگر میرے عبا سے اور میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہو تو میں اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ جو الزام لگانے والا، وہ جو ستانے والا، وہ جو نفاق کرنے والا، وہ جو نبی کو قدم قدم پر ایذا پہنچانے والا، وہ جس نے نبی کے خلاف ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زرار کہا گیا، اور پھر نبی کو دعوت دینے آیا کہ اللہ کے حبیب میں نے مسجد بنائی اور آپ کی مسجد نبوی سے ہمارا محلہ دور پڑتا ہے تو ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ ذرا اس کا افتتاح کر دیجئے، اس کا ادگھاٹن کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا میں ابھی تبوک جا رہا ہوں، تبوک سے واپسی پر ادگھاٹن کر دوں گا، افتتاح کر دوں گا۔ حضرت جب واپس آ رہے تھے اللہ نے آیت اتاری، فرمایا پیغمبر اس مسجد میں بالکل آپ نہ جائیں، وہ مسجد نہیں ہے، تیرے خلاف میٹنگ ہال بنایا ہے، وہ ہتھیار رکھنے کی جگہ بنائی ہے، وہ تیرے خلاف پروپیگنڈے کرنے کی جگہ بنائی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف خباثتوں کا، شرارتوں کا، بدماشیوں کا حضرت کے خلاف، اور حضرت کا عمل اس کے ساتھ دیکھے، کیا نرمی تھی آپ کی، کیا رفق تھا۔ یہ اسی لیے حضرت نے فرمایا تاکہ امت اس سے سبق لے۔ حضرت نے اپنا کرتا مبارک دیا، فرمایا اس سے اگر بخشش ہو سکتی ہو اس کے کپڑے میں میرا، اس کے کفن میں ڈال دو۔ اس کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو پھر نکالو، پھر نکالا، اس کا منہ کھولا حضرت نے اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اپنا تھوک مبارک ڈالا، اور فرمایا میرے تھوک سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ معاملات میرے آقا کے تھے اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ ترا کے میسر شود ای مقام کہ بعد استانت خلافست و جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوں گے؟ ارے تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا تو دشمنوں کو کب معاف کرے گا؟ تو اپنوں کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ یہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا تھا۔ یہ روایتیں امام نووی رحمت اللہ علیہ وہی نرمی کی، وہی رفق کی، وہی محبت کی ان روایتوں کو لا کر اس کتاب کے پڑھنے والوں کو یہ سبق دے رہے ہیں، نرمی اختیار کرو، محبت اختیار کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتوں کی باتیں نہ کرو۔ پہلے قرآن کریم کی کچھ آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، مومن غصے کو پینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کسی کو مارنا بہادری نہیں ہے بلکہ غصے کے موقع پر غصے کو پی جانا یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے۔ دوسری آیت میں فرمایا خذ العفو، معافی کو لازم پکڑو، معاف کرنے کو لازم پکڑو۔ بخاری شریف میں روایت ہے اگر تم نے کسی کو معاف کیا
اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو معاف کیا، رب کریم نے خواب میں بتایا کہ ہم نے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر ہم معافی کا مزاج بنائیں گے اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ خذ العفو وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، واعرض عن الجاہلین، جاہل لوگ جب آئیں گے وہ اٹھا پٹک کی باتیں تمہارے ساتھ کریں گے، تمہاری طبیعت پر گرانی بھی ہوگی، تمہیں تکلیف بھی ہوگی، تم کیا کرو گے؟ جاہلوں کے ساتھ جاہل جیسے بنو گے؟ نہ، قرآن کہتا ہے سلام کر کے وہاں سے گزر جاؤ، وہ گالی دیں تو بھی تم خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قرآن بتا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ جاہلوں کا کام، یہ دشمنوں کا کام، یہ ابو جہل کا کام ہے، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ نیکوں کا کام ہے۔ آگے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھے انداز میں دفع کرو۔ اچھے انداز میں کیسے دفع کرو گے؟ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کسی نے راستے میں حضرت کو زور سے مارا، حضرت نے فرمایا میں بھی مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا، میں بدلہ لے سکتا ہوں نہیں لوں گا، میں تیرے خلاف FIR فروا سکتا ہوں نہیں کروں گا، میں تیرے خلاف حاکم وقت کو بتا سکتا ہوں نہیں کروں گا، فرمایا میں رات میں اٹھ کر تہجد میں تیرے لیے بد دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں مظلوم ہوں اور مظلوم کی بد دعائیں اللہ سنتا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، بلکہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ کو معاف کر دیا تو میں تجھے تلاش کروں گا، اور تلاش کرنے کے بعد تیری سفارش کر کے میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز، یہ اچھا انداز اختیار کیا جائے۔ اگر ہم اچھا انداز اختیار کریں گے دشمن بھی دوست بنے گا، اور اگر برا انداز اختیار کریں گے تو دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر تم نے اچھا انداز اختیار کیا تو اللہ تمہیں ایسے دوست بنا دیں گے گرم گرم کہ تمہارے درمیان کی دشمنی گویا کہ تھی ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلِمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا کسی کے تکلیفوں پر اور اس کو معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اونچا کام ہے تو بہت بھاری کام، اپنے اوپر پتھر رکھنا ہے، لیکن اگر کر لوگے تو اس کے بدلے میں اللہ بہت کچھ عطا کریں گے۔ روایتوں میں فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، یہ عبد القیس قبیلے کے سردار تھے، وہ آئے حضرت کے پاس اور بڑی نرمی کے ساتھ آئے اور اپنے جانور کو باندھ کر غسل کر کے آئے، یہ نہیں کہ کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے تو دوڑ پڑے، غسل کیا سکون سے اور پھر آئے۔ حضرت نے فرمایا تم میں دو صفتیں ہیں، الحلم والانات، بردباری ہے اور تواضع ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب یہ بچپن سے یا ابھی سے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا بچپن سے۔ دوسری روایت میں فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ تیسری روایت میں فرمایا ان انس ان النبی ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو وہ رحمت عطا فرماتے ہیں جو تصور میں بھی نہیں ہوتی، اور غصے ہونے والے کو اللہ وہ رحمت نہیں دیتا۔ دوسری روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ قال بال اعرابی فی المسجد، ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا، مسجد میں پیشاب کیا بال، اب لوگ اس کی طرف دوڑے کہ اس کو بھگائیں کہ مسجد میں پیشاب، حضرت نے فرمایا پیشاب کل لینے دو، اس لیے کہ اگر تم اس کو بھگاؤ گے تو دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا تو اس کا پیشاب رکے گا نہیں تو یہ پوری مسجد خراب کرے گا، اور اگر اس نے اپنا پیشاب اچانک روک لیا
تو اس کو بیماری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا پیشاب کل لینے دو، جب پیشاب کل لے تو پھر تم پانی بہا دو اس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی بتائی۔ اگلی روایت میں فرمایا بشرو ولا تنفرو، بشارتیں سناؤ، نفرتیں نہ دلاؤ، یسرا ولا تعسرا، آسان مسائل بتاؤ، مشکلیوں میں نہ ڈالو، سختیوں میں نہ ڈالو، امت کو آسان مسائل۔ میں ایک مرتبہ ایک سیمینار میں گیا، میں نے وہاں میرے ذمے بھی کچھ بات کرنا تھا، میں نے وہاں ایک بات کہی کہ ہم حرام ہی کا فتویٰ دیتے رہیں گے تو امت جائے گی کہاں؟ امت کو اگر ہم کوئی حرام کا فتویٰ دیتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی راستہ بھی تو بتانا چاہیے کہ تمہارے لیے حلال یہ طریقہ ہے، تم اس طریقے سے جاؤ گے تو یہ مال تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ باقی صرف حرام کے فتوے دینے سے امت رکنے والی نہیں ہے، کم سے کم ان کو راستہ بتایا جائے۔ تو یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ دوسری روایت میں فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یغزم الرفق من یحرم الرفق یحرم الخبر کلہ، جو انسان نرمی سے محروم ہوا وہ دنیا کی تمام باتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی کو اپنائیں۔ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصی، اللہ کے حبیب سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی بات ارشاد فرمائیں، میرے سامنے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو حضرت نے نصیحت کے لیے 1.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کی، حضرت نے چند سیکنڈ کی تقریر فرمائی، چند سیکنڈ کی۔ یہ تقریر یہاں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چوتھی سی بات، وہ صحابی فرماتے نبی نے جب سے مجھے کہا میں نے غصہ نہیں کیا، ہر قدم پر میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ غصے سے طلاقیں پڑتی ہیں، غصے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، غصے سے انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، غصے کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیتا ہے، جیل کی ہوا کھاتا ہے، غصے کی بنیاد پر معاشرے میں ذلیل ہوتا ہے، سماج میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا غصہ نہ کرو، غصہ پینے والے بنو۔ دوسری روایت میں فرمایا ان ابی یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نرمی کو ذکر فرمایا، تم ہر چیز کے اندر نرمی کرو، حتیٰ کہ اذا ذبحتم، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی نرمی کرو۔ جانور کو ذبح کرنے میں نرمی کیسے کریں گے؟ فرمایا بہت وقت پہلے اس کو نہ سلا دو، زور سے اس کو نہ گراؤ، چھری تیز رکھو تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، جلدی سے کٹ جائے۔ اس کو اتنے ایسے مضبوط سے نہ باندھو کہ وہ پاؤں بھی نہ ہلا سکے۔ یہ نرمی کے مسائل۔ حتیٰ کہ روایت میں فرمایا کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے زندگی کے گناہ معاف کر دیے اور جنت میں بھیجا۔ کتا کیا چیز ہے جس کو روزانہ ہم مارتے، اس کو پلانے پر تو ایک انسان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا تو اللہ جنت نہیں دے گا۔ اور روایتوں میں ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے پر نمازی اور روزے دار اور دیندار عورت کو اللہ نے جہنم میں بھیج دیا۔ بلی کی حیثیت کیا؟ ایک بلی کو ستانے پر اگر اس کے لیے جہنم ہے۔ میرے نبی فرماتے میں جہنم میں گیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ بلی اس کو اپنے ناخن سے کاٹ رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون عورت تھی؟ فرمایا وہ عورت وہ تھی کہ جس نے بلی کو بھوکے مارا، نہ خود کھلاتی اور نہ چھوڑتی تاکہ وہ خود کھا لیتی۔ فرمایا اس بلی کی وجہ سے باوجود دیندار ہونے کے وہ جہنم میں گئی۔ ایک بلی کے ستانے پر جہنم میں جاتا ہے تو انسان کے ستانے پر جہنم نہیں ہوگی۔ پھر ستانے میں مومن غیر مومن کا فرق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر غیر مومن کو ستایا تو بھی یاد رکھو وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی آہیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کو نہیں ستانا اور غیر مسلموں کو ستانا ہے، غیر مسلموں کو بھی نہ ستایا جائے۔ روایتوں میں تو مسلم کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ہمارا روزانہ کا تعلق مسلموں سے ہوتا ہے، اس لیے مسلموں کا نام لیا، ورنہ غیر مسلموں کو بھی
نہ ستایا جائے۔ تو جانوروں کے ستانے پر حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی جانور پیاسا ہو اس کو پانی پلاؤ۔ حضرت نے صحابہ نے فرمایا حضرت موذی جانور ہو تو، یعنی کاٹ کھانے والا جانور، حضرت نے فرمایا اسے بھی پانی پلاؤ، چاہے پھر مار دو اس کو۔ سانپ ہے، پیاسا مر رہا تھا، اسے بھی پانی پلاؤ چاہے پھر مار دو۔ شیر ہے، اسے بھی پانی پلاؤ پھر مار دو اس کو، لیکن پانی اس کو بھی پلاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانوروں سے نرمی کرنے کو فرمایا، ایک اونٹنی نبی کی خدمت میں روتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھ سے بہت بوجھ لیتا ہے اور میں بری ہو چکی ہوں، اتنا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی، پھر وہ مجھے تیز چلنے پر مجبور کرتا ہے، میں بری ہوں، تیز نہیں دوڑ پاتی، وہ مجھے مارتا ہے۔ یہ کہہ کر اونٹنی رونے لگی، حضرت سے بات کر رہی ہے۔ حضرت نے صحابی کو بلایا، صحابی پہلے پہنچے تھے اور کہا میری اونٹنی ضدی ہے، چلتی نہیں تیز۔ تو حضرت نے اونٹنی کو بلایا تھا اور اونٹنی کی بات سنی، اللہ نے اس کو بولنے کی قوت دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ چاہے تو جانوروں کو بھی بلا سکتا ہے، بولنے کی قوت دی۔ اونٹنی نے کہا کہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، یہ مجھے تیز بھگاتا ہے، میں نہیں چل پاتی ہوں، یہ مجھے مارتا ہے، مجھ پر بوجھ بہت ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیری اونٹنی تیری شکایت کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نماز اور عبادت کے باوجود تیری اونٹنی کا اوپر ہونے والا ظلم تجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ جب جانوروں کے بات میں منع کیا گیا تو انسان پر کہاں ظلم کر سکتے؟ اپنی اولاد پر بھی ظلم نہ کرو، اپنی بیویوں پر بھی ظلم نہ کرو، اپنے بھائی بہنوں پر بھی ظلم نہ کرو، اپنے والدین پر بھی ظلم نہ کرو، اپنے اڑوس پڑوس پر بھی ظلم نہ کرو، اپنے رشتہ دار اور محلے والوں پر بھی ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ایک عجیب بات امام غزالی نے لکھی ہے، بہت کام کی بات، فرمایا کفر کے ساتھ حکومت اللہ قبول کر سکتا ہے، چلا سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلا سکتا۔ کفر کے ساتھ دنیا میں 50 حکومتیں ہیں، کفر پر چل رہی ہے یا نہیں؟ کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ مصر اور دنیا بھر کے حالات ہیں، آپ دیکھ لیجئے، جب ظلم کی ایک انتہا ہوئی تو خداوند قدوس نے اٹھا کے پھینک دیا اور ظالم سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ کفر کے ساتھ تو حکومت نبھ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں نبھ سکتی ہے۔ اللہ ظلم کو بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک روایت میں فرمایا اللہ کہتا ہے میں ظالم نہیں، اس لیے ظلم کو پسند نہیں کروں گا، میں نرمی کرنے والا ہوں، اس لیے میں نرمی کو پسند کرتا ہوں۔ تو بھائی ہم معاف ایک اور بھی واقعہ ہے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل فرمایا، ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میری اونٹنی پر میں حمالی کرتا ہوں، یہاں سے وہاں مال سپلائی کرتا ہوں، اس زمانے میں ٹرکیں تھوڑے ہی تھی، سامان جانوروں پر لے جاتے تھے۔ فرمایا کبھی کبھی میری اونٹنی، میں رات میں سوتا ہوں، میرے قریب بندھی ہوئی ہوتی ہے، زور سے چلانا شروع کرتی ہے، آواز نکالتی ہے، میری نیند خراب کر دیتی ہے، میں شکایت لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت جیسے آج کل جانوروں کے لیے کچھ پھونک دیجئے، دودھ نہیں دیتی، کچھ آٹا پر دیجئے، تو اس زمانے میں حضرت کے پاس لوگ جایا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا اونٹنی کو لے آؤ، اونٹنی آئی تو اللہ نے بولنے کی قوت دی۔ اونٹنی نے کہا اللہ کے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، یہ میرے ہی اوپر سامان لے کر یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، یہ حمالی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور میرے ہی ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں بھی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، کبھی ان کی آنکھ لگ جاتی ہے عشاء کی نماز چھوڑ کر، یہ سوچ کر سو جاتے ہیں کہ چلو میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر عشاء پڑھ لوں گا، یہ سوچ کر سو جاتے ہیں، اب ان کی آنکھ نہیں کھلتی، رات کا وقت گزرتا جاتا ہے، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے، اللہ مجھے قیامت میں نہ پوچھ لے کہ تو اس کی روٹی کھاتی تھی اور اس کو عشاء کے لیے نہیں اٹھایا، تو میں اس کو عشاء کے لیے اٹھاتی ہوں اور چلانا شروع کرتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری اونٹنی تیری خیر خواہ ہے۔ کہنے کا مطلب جانوروں کے ساتھ نرمی، جب جانوروں کے ساتھ ہے تو انسان کے ساتھ تو بطریق اولا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو معاملوں کا حکم دیا جاتا تو حضرت دیکھتے کہ دونوں میں آسان کون سا ہے،
وہ آسان خود اختیار کرتی. کیوں؟ حضرت کا جی تو چاہتا تھا سخت معاملہ استعمال کرنے کو، لیکن اگر آپ سخت عمل کر لیتے تو امت کو بھی کرنا پڑتا. تو حضرت امت کی راحت کے خاطر آسان عمل کو اختیار کرتے. بخاری شریف میں ہے حضرت نے 3 دن تک تراویح پڑھائی، صحابہ بھی پڑھی. چوتھے دن حضرت اپنے اعتکاف ہی میں چپکے سے پڑھ لی، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. رکعات کتنی تھی اس سے بحث ہم نہیں، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی بات. حضرت نے 3 دن پڑھائی. چوتھے دن حضرت اپنے اعتکاف کے جو خیمہ تھا اسی میں چپکے سے پڑھ لی. صحابہ منتظر رہے کہ حضرت نکلیں گے ابھی پڑھائیں گے. صبح تک حضرت نے نہیں پڑھائی تو صحابہ نے اکیلے پڑھ لی، یا پھر اپنی جو کچھ نوافل تھی. فجر کے بعد حضرت نے فرمایا میں رات میں تمہارے انتظار کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا، اس لیے کہ تمہیں بڑا شوق تھا اس نماز کا، اور میرے دل میں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں تمہارے شوق کی وجہ سے اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے. اگر فرض کر دے گا تو امت نباہ نہیں پائے گی. حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا میرا ایک رات حضرت عشاء کی نماز کے لیے اپنے حجرے میں بیٹھے رہے، بہت دیر ہو گئی، رات کا 1/3 حصہ گزر چکا، 1/3 حصہ ثلث لیل. حضرت عمر گئے، دروازہ کھٹکھٹا، یا رسول اللہ بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی مسجد میں سو گئی، لوگ بھی جھونکے کھا رہے ہیں، حضرت نماز پڑھا دیجئے عشاء کی. حضرت آئے، عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں رات میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا حکم دوں. کیوں؟ تاکہ دیر سے نماز پڑھیں اور جلدی سو جائیں، تاکہ سونا نماز پر ہو، باتوں پر نہ ہو. لیکن فرمایا اگر میں اتنے دیر سے حکم دوں گا تو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے، اس لیے حضرت نے جلدی نماز پڑھنے کا حکم دیا. ایک روایت میں حضرت نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. فرمایا میری امت پر گرانی اگر نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے موقع پر اور ہر وضو کے موقع پر مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا، مسواک کو فرض قرار دیتا. لیکن اگر میں نے فرض کہہ دیا تو شاید میری امت نبھا نہیں پائے گی، اس لیے حضرت نے مسواک کو بھی فرض نہیں کہا. فرمایا جب اللہ 2 باتوں کا حکم دیتا تھا تو حضرت آسان حکم کو لیتے تھے، حالانکہ آپ تو سارے مسائل کو برداشت کر سکتے تھے، آپ میں وہ طاقت تھی. کتنی طاقت تھی؟ اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے کہ 30 جنتی مردوں کی طاقت تھی، 30 جنتی مردوں کی. اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 مردوں کی طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے آسان عمل اختیار فرمایا تاکہ امت پر گرانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو. فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی نے تمہارے لیے نرمی اور آسانی کو اختیار کیا، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی نرمی اور آسانی کو اختیار کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ محبت کے معاملات کرنے والے بنیں، معاف اور درگزر کرنے والے بنیں، اپنے دل کو وسیع رکھیں، اپنے دل کو بڑا رکھیں. اور پتھر کا جواب پتھر سے دینا یہ کمال نہیں ہے، پتھر کا جواب پھولوں سے دینا یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان باتوں کو پلے باندھ کر لے جائیں، ان باتوں کو دل میں لکھ کر لے جائیں، ان باتوں کو سینے میں اتار کر لے جائیں اور اس پر اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.